الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پندرہ شعبان کے حوالے سے چند باتیں ہیں، اگرچہ وہ کل دن گزر چکا ہے، لیکن اس حوالے سے ہماری معلومات اور علمی طور پہ آگاہی بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی موسم آتا ہے عبادت کا، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں۔ کل ہیں، ساتہ ہے، 40واں ہے، برسی ہے، ان چیزوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، محفل میلاد ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عبادات کا وقت آتا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو کے اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں۔ کیا قرآن کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس سے کوئی مسلمان روک سکتا ہے؟ یقیناً جواب یہی ہے کہ نہیں روک سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، دین خالص دیا ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں ایسی حجت پہ آپ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ تو دین صاف ہے، واضح ہے اپنے اصولوں کے ساتھ، اور فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے لوگو کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھامے رکھو گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں حکم بھی ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص دین کو ہی قبول کرتے ہیں، اور ہر نیک عمل کے لیے دو شرطیں ہیں قبولیت کی، اکثر درسوں میں آپ نے سنا ہوگا، ایک ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ ورنہ کرنے والا کوئی ولی ہو، پوری دنیا کر لے وہ کام، صحابہ کوئی اگر صحابہ میں سے بھی کوئی کام کر رہا ہے آپ کے سنت کے مطابق نہیں، تو ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، وہ یہ ذہن میں لے آئیں کہ جب انہوں نے بکری قربانی کی جو ہے عید کی نماز سے پہلے ذبح کی، اس نیت سے کہ لوگوں کے گھروں میں جلدی گوشت چلے جائے گا، ہر بندہ قربانی کرنے والا نہیں، اور اس سے بڑا ولی کون ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، جس نے ایمان کی حالت میں آنکھوں سے کیا اپنی۔ اور انہیں نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اچھی نیت کے باوجود کہتے ہیں، اے ابو برزہ انما ہی شاۃ لحم، یہ بکری گوشت کی بکری ہے، قربانی نہیں ہوئی، قربانی کرنی پڑے گی۔ اور وہ صحابی جو 3 دفعہ کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں تم نے پڑھی۔ اور پھر وہ کہتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہی آتا ہے طریقہ، اور آپ نے اس کی نماز میں جو کمی تھی، اہم رکن اطمینان، وہ اطمینان نہیں تھا، تیزی تھی، ارکان میں اعتدال نہیں تھا، آپ نے اس کی تنبیہ کی اور اسے سکھائی نماز۔ تو دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ 15 شعبان کے بارے میں بہت سی بدعات لوگوں میں رائج ہو چکی ہیں، جن کا نہ تو صحابہ کرام کے دور میں وجود تھا، نہ تابعین کے دور میں۔ یہ جو احیاء ہے، اس رات میں عبادات کرنا، مسجد میں بیٹھنا، قیام کرنا، نوافل کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس پر احادیث جو ہیں وہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر ذکر کی ہیں، اور اسی طرح علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المجموع جو ہے اللآلی المصنوعہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور اکثر علماء نے ان پہ ضعیف ہونے کا حکم لگایا کہ ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع من گھڑت ہیں۔ اور کب یہ شروع ہوا؟ مورخین نے لکھا ہے 4 صدی ہجری، 400 سال کے بعد ملک شام، بصرہ، بغداد، ان اطراف میں بعض صالحین نے یہ کام شروع کیا۔ لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں پٹاخے بجانا، گھروں کو سجانا، اور پھر بڑی بڑی چیزیں ہیں جن میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ مشہور ہے بات کہ روحوں کا ملاپ ہوتا ہے، روحوں کا ملاپ ہوتا ہے، آتی ہیں روحیں والدین کی اور رشتہ داروں کی، اس لیے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں۔
اس کا ایک بڑا مشہور واقعہ کسی مورخ نے اپنی کتاب میں انڈیا کا لکھا کہ جو شعبان 15 شعبان سے پہلے فوت ہو جائے ان کی روح جو ہے نا 15 شعبان کو ملتی، اس لیے وہ اجتماع ہوتا، اس کے لیے ختم ہوتا، تو مولانا صاحب کے لیے اہتمام کیا گیا۔ گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا اور انہوں نے اہتمام کیا بڑا کھانے کا، بڑے پرتکلف کھانے، انہوں نے کچھ پڑھا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، آمین کہنے کے بعد منہ پہ ہاتھ نہ پھیرے اور کہا استغفر اللہ اور چھوڑ دیے۔ سب پریشان ہو گئے، کیا ہوا معاملہ؟ کہنے لگے روحوں کا، چودھری صاحب کی روح کا ملاپ نہیں ہو رہا، وہ روحوں سے، نیک مومنوں کی روحوں سے مل نہیں رہی، کیا مسئلہ ہے؟ پھر کہنے لگے یہ چیزیں شاید تھوڑی ہیں، وہ جو موٹی بھینس باندھی ہوئی ہے نا آپ کے باڑے میں، وہ بھی یہ جو ختم کی چیزیں ان میں رکھ دیں۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ کیا ایسے ہی کیا، وہ بھینس موٹی بھی آ کے باندھ دی اور کہا کہ آپ جو ہے نا دعا کریں، اللہ کرے چودھری صاحب کی روح کا نیک روحوں کے ساتھ ملاپ ہو جائے۔ پھر دعا انہوں نے شروع کی، اور پھر اسی طرح جو ہے نا وہ یہ ایک طریقہ تھا لوگوں کو ٹریپ کرنے کا، لوگوں سے مال ہتھیانے کا، اور اس طرح پھر انہوں نے پھر آمین کر کے جو ہے منہ پہ ہاتھ پھیرا کہ اللہ کا شکر ہے، مبارک ہو سب کو کہ چودھری صاحب کی روح کا جو ہے نا وہ نیک روحوں کے ساتھ ملاپ ہو گیا ہے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، کہ بہت بڑے احبار رہبان جو یہود و نصارہ کے علماء تھے، لوگوں کا مال کھاتے تھے مختلف طریقوں سے، اور آج بھی وہی طریقہ ہے کہ لوگوں کا مال اینٹنے کے لیے مختلف جو ہے یہ چیزیں ہیں کہ کھانا جناب پکائیں بہت زیادہ، اور اس رات جو ہے رزق کے اندر وسعت ہوگی، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ پٹاخے مارنا تو ویسے مبذر اور تبذیر ہے، اور چراغاں وغیرہ مسجد میں کرنا یا یہ لگانا، یہ ان سے آیا مجوسیوں سے جو آپ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس رات میں ایسی کہیں بھی اس چیز کا وجود نہیں، نہ قبرستان میں جانا۔ شب برات کسے کہتے ہیں؟ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، برات جو ہے، برات کا معنی ہے بیزاری، میں برات کا اظہار کرتا ہوں فلان سے۔ یہ اصل کے اندر شیعہ لوگوں نے صحابہ کرام سے برات کا دن مناتے ہیں کہ ہم خلفاء راشدین اور جتنے صحابہ ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور کھانے پکاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا جو 12واں امام ہے اس کی ولادت جو ہے وہ 15 شعبان کو ہے، جسے کہتے ہیں وہ امام عسکری جو غار میں چلے گئے اور اصلی قرآن ان کے پاس ہے، یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اور وہ باقاعدہ پرچیاں لکھتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہ پرچیاں لکھ کے جو ہے دریا میں بہاتے ہیں کہ اپنے امام کو لکھتے ہیں کہ وہ اب آ جائے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، ظلم پھیل گیا ہے، اور وہ ظلم جب پھیل جائے گا اس وقت وہ ظاہر ہوں گے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ عربی میں شب کا کوئی لفظ ہی نہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور جتنی بھی وہ جو فضائل ہیں اسے دیے جاتے ہیں کہ اللہ فیصلے کرتے ہیں، یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ سے بھی مراد لیلۃ القدر ہے، وہ عزت والی رات، بزرگی والی رات جو کہ لیلۃ القدر ہے۔ اس رات میں بدعات میں ایک بدعت ہے، 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں یا 10 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور پھر 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اور یہ موضوع روایات ہیں، ضعیف نہیں، من گھڑت ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی روایت ہو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرمان ہے آپ کا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو عبادات تو ہر وقت کرنی چاہیے، کوئی نہیں روکتا عبادت سے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں 4 رکعت، کوئی کہے کہ جی میں 5 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، آج میرا من کر رہا ہے تو 5 رکعت پڑھ لوں یا 6 پڑھ لوں، تو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ طریقہ جو آپ کا ہے وہ 4 رکعت ہی ہے۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، زیادہ پڑھنے میں قرآن بھی پڑھا جائے گا، تسبیحات بھی ہوں گی، لیکن جب سنت کے مخالف ہوگا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ جو مختلف ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، محفل میلاد ہوتی ہے، کل ساتہ 40واں، یہ اکثر ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے،
کل تیجا ساتا 40 ان کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ مسلمانوں میں نہیں تھا۔ ان کے ساتھ رہ کر ان کی ثقافت اور کلچر سے ہم متاثر ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں دین میں آ گئیں، ورنہ صحابہ کرام، تبع تابعین، خلفاء راشدین، کسی دور میں اس کا وجود تک نہیں ملتا۔ 30 دن اجتماع، 7ویں دن یا 40ویں دن کہیں نہیں ملتا۔ اسی طرح شب برات جو ہے اس میں ایک حدیث ہے جسے بعض نے حسن کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین پر مطلع ہوتے ہیں اور ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کو۔ یہ حدیث بھی بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جن میں علامہ زبیر علی صحیح ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ اسے مان بھی لیا جائے تب بھی اس حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم کوئی عبادت کریں یا کوئی نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ اس سے بھی ایک اہم حدیث جمعے کے بارے میں ہے کہ سب سے بہترین وہ دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ یوم الجمعہ، جمعے کا دن ہے۔ اور اس دن آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس رات عبادت جمعے کو لا تخصوها بقیام، کہ رات کو قیام کے لیے خاص نہ کریں آپ جمعے کی رات کو، اور نہ ہی دن کو اسپیشلی جمعے کا روزہ رکھنا جو ہے یہ جائز ہے، اگرچہ وہ افضل دن ہے۔ تو افضل دن کا ہونا اگر ثابت ہو بھی جائے تب بھی اس رات یا دن کو عبادات کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، اور دلیل کے بغیر ایک مسلمان عبادت نہیں کرتا۔ جو بھی عبادت کرتا ہے اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے تاکہ جو تھوڑی بھی عبادت ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے، کیونکہ قیامت کے روز ایسے لوگ آئیں گے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پہاڑوں کی طرح عمل کیے ہوئے لیکن اللہ راکھ کی طرح اڑا دیں گے۔ اور ایک جگہ پہ ہباء منصورہ کا معنی ہے راکھ کی طرح اسے اڑا دیا جائے گا۔ اور سورہ غاشیہ میں کیا فرمایا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے لوگ تھکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، کیونکہ وہ ہدایت پہ نہیں ہوں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ سے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اسی کے مطابق جو ہے ایک مسلمان کو زندگی گزارنی چاہیے، اور اسی کے مطابق جو ہے فائدہ ہوگا، اور وہی اللہ کے ہاں اس کی قدر پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔